اس وقت جو فساد اور دہشت گردی مسلمانوں کے ہاں عروج پر پہنچ رہی ہے، اس کے پس منظر میں ایک مذہبی بیانیہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس جانب توجہ نہیں کرتے، چنانچہ میں نے انہیں توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جب ایک شخص اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب وہ دوسروں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑے غیر معمولی محرکات ہوتے ہیں، اور وہ ہیں ایک فکر ہے جو مسلمانوں کے ہاں موجود ہے۔ یہ فکر ان کے ہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو پچھلی 2 صدیوں میں مذہبی تحریکوں نے پروان چڑھایا ہے۔ اس کے لیے بڑا غیر معمولی لٹریچر تصنیف ہوا ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ظہور کے لیے سیاسی حالات نے آگ فراہم کی ہے۔ اگر یہ معاملہ افغانستان میں اس طرح نہ ہوتا اور اس میں خود عالمی طاقتوں کی یہ ضرورت نہ بن جاتی کہ وہ مذہبی لوگوں سے کام لے کر اپنے سیاسی مقاصد پورے کریں، اور خود مسلمان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ اس پر آمادہ نہ ہوتی، تو شاید اس کا اس طریقے سے ظہور نہ ہوتا۔ لیکن شاید اس وقت ظہور نہ ہوتا، آنے والے کسی دور میں ہو جاتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو مذہبی بیانیہ ہمارے ہاں موجود ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو اس کے کچھ ناگزیر نتائج ہیں۔ وہ آج اس صورت میں نکل رہے ہیں، کل کسی دوسری صورت میں نکل سکتے ہیں۔ اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے جواب میں ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک جوابی بیانیہ سامنے آنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک حقیقت موجود ہے اور اس سے صرف نظر کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں صحیح طریقہ، دیانتدارانہ طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس بیانیے کو اختیار کریں اور پھر اس کے نتائج و عواقب کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے وہ کہیں، اور یا اس کے مقابل میں جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں پھر وہ اسی زور، اسی استدلال کے ساتھ سامنے آنی چاہیے۔ یہ بات میں کہتا رہا ہوں اور بار بار میں نے اس کی جانب توجہ دلائی، بلکہ ایک انتہا پسندی کے عنوان سے مضمون لکھا تھا جو اب میری کتاب مقامات میں ہے، وہ اخباروں میں بھی شائع ہوا۔ اس پہ میں نے یہی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلے آپ کو ایک جوابی بیانیے کی ضرورت ہوگی، اور اس میں بہت اجمال سے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جوابی بیانیہ بہت سے مفکرین پیش کر چکے ہیں، صرف اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جس میں مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ بیانیہ اب مختصر نکات کی صورت میں سامنے لے آنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے وہ مضمون لکھا جو جنگ میں اور نیوز میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا۔ اس وقت وہ مضمون میرے سامنے ہے، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ۔ یہ اس کا عنوان بتا رہا ہے کہ میں اس بیانیے کو اس کے سارے استدلال سمیت رد کرتا ہوں جو اس وقت موجود ہے۔ اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے، میں نے اس کی بارہا توضیح کی ہے، لیکن اس وقت یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو بھی بالکل متعین نکات میں لوگوں کے سامنے لے آیا جائے۔